اہرام مصر آج بھی تاریخ، ثقافت اور سیاحت کا حسین امتزاج۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4,500 سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سب سے بڑا اہرام جیزا کا ہے، جو فرعون خوفو یا خیوس کے لیے بنایا گیا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ یہ اس زمانے میں تعمیر ہوئے جب مصر سمیت گرد و نواح میں فرعونیت کا دور دورہ تھا۔ یہ مصر کے شہر قاہرہ میں واقع ہیں۔ اس وقت مصر دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ یہ تاریخ میں انسان کی بنائی ہوئی سب سے شاندار تعمیرات میں سے ایک ہیں۔ یہ 2490 قبل از مسیح سے 2550 قبل از مسیح کے عرصے کے دوران تعمیر کیے گئے۔ ان کی تعمیر کو 4,500 سال بیت چکے ہیں۔ مصری اہرام اب بھی اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو مصر کا اثاثہ ہیں۔ اہرام کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے مواد میں سے ایک چونے کا پتھر تھا۔ یہ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد کا بڑا حصہ تھا۔ اہرام کے بنیادی حصے میں کھردرا چونا پتھر استعمال کیا گیا۔ سفید چونا پتھر، جو کہ باریک ہے، اندرونی دیواروں میں استعمال ہوتا تھا اور بیرونی سانچے کے لیے اہم مواد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کم درجے کا چونا پتھر وہ پتھر ہے جو مصر میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ اہرام کے بنیادی حصے میں استعمال ہوا تھا۔ یہ پتھر تعمیر کے مقام کے قریب پایا جاتا تھا۔ کارکنوں نے پتھروں کو بلاکس کی شکل میں کاٹ کر کنسٹرکشن سائٹ یا مقام تعمیر تک پہنچایا۔ اس عمل میں استعمال ہونے والے اوزاروں میں چھینی، کدال اور گرینائٹ سے بنے ہتھوڑے شامل تھے۔ اندرونی سجاوٹ کے لیے عمدہ کوالٹی کا سفید چونا پتھر نکالنا قدرے مشکل تھا اور اسے عمارت کی تعمیر کے مقام سے قدرے دور جا کر نکالنا پڑا۔ یہ پتھر مٹی کی سطح کے نیچے دریائے نیل کے مغربی کنارے سمیت مقتم کی پہاڑیوں میں ماسارا اور تورا کے مقام پر پایا جاتا ہے۔ مزدوروں نے زمین کی کھدائی کر کے پتھر کے ذخائر تک پہنچنے کے لیے سرنگیں کھودی، جو زمین کی سطح سے 160 فٹ نیچے تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ کوالٹی کے سفید چونا پتھر کو نکال کر ان کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو بلاکس میں تقسیم کر دیا گیا اور ان کو اہراموں کی تعمیراتی مقام تک پہنچایا گیا۔ گرینائٹ کو چونا پتھر کے ساتھ ملا کر اہرام کی اندرونی دیواروں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کا حصول بھی آسان نہیں تھا۔ یہ مصر کے جنوب میں پایا جاتا ہے، جس کو کان کنی کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ بیسالٹ کا پتھر، جس کو لابسٹر بھی کہا جاتا ہے، اور اہرام کے فرش کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسے کھلے گڑھوں اور زیر زمین ذخائر سے نکالا گیا تھا۔ اس کے استعمال نے اہرام مصر کے اندرونی حصے کی انفرادیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ مصر میں مٹی کی اینٹوں کو تعمیراتی سامان کے طور پر استعمال کرنے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہراموں کی تعمیر میں ان کی دیواریں تعمیر کرنے میں مٹی کی اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ان اینٹوں کو دیرپا اور پائیدار بنانے کے لیے آگ میں گرم کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو دور کی بات ہے۔ ابھی تو آج کی ترقی کرتی جدید سائنس یہ طے ہی نہیں کر سکی کہ یہ دیو ہیکل بلند و بالا اہرام آخر تعمیر کیسے کیے گئے ہوں گے۔ ان پر صدیوں سے تحقیق جاری ہے۔ ان اہرام کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث اور تحقیق ابھی تک کسی کروٹ بیٹھتی نظر نہیں آ رہی۔ تاہم مختلف ماہرین کی آراء اور خیالات کو سر دست صرف قیاس آرائیوں سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بعض ماہرین تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اہرام صرف مقبرے یا معبد ہیں، لیکن بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ یہ اہرام بنیادی طور پر قدیم علوم کے مراکز ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ممکنہ ہولناکیوں اور تباہیوں کے خطرات کے پیش نظر قدیم عہد کے لوگوں نے اپنے علوم، کتابوں اور اہرام کی ایجادات کو تصاویر اور پینٹنگ میں محفوظ کر لیا تھا۔ پیرانارمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اہرام دراصل بنیادی طور پر ایک بڑے اینٹینا کا کام کرتے تھے، جن کا کام توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا تھا۔ ان کے خیال میں عہد قدیم کے لوگ اس اینٹینا کو بطور مواصلاتی نظام استعمال کرتے تھے، جبکہ کچھ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ مواصلاتی نظام ٹیلی پیتھی کے ذریعے چلتا تھا، جس کے ذریعے اہرام میں موجود افراد اپنے ذہن کے خیالات کو دور دراز بیٹھے اہرام میں موجود افراد تک منتقل کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اہرام دراصل پاور پلانٹ یا توانائی ذخیرہ کرنے کے مراکز ہوا کرتے تھے۔
जिन्हें अहद कदीम की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती थी। ये तवानाई शमसी या क्रिस्टल एनर्जी थी। इस बारे में मगरबी साइंसदान आज भी तहकीक में मसरूफ़ अमल हैं। कुछ माहिरीन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये अहराम खलाई मखलूक UFO ने तामीर कराए होंगे ताकि वो दूसरे सैयारों से राब्ता कर सकें, जबकि बाज़ ये कहते हैं कि लगता है कि ये अहराम इल्म नजूम के रसदगाहें होंगी। जबकि साथ ही बाज़ माहिरीन ये दावा करते भी नजर आते हैं कि दरअसल ये अहराम ज़लज़लों को रोकने के लिए तामीर किए गए थे। एक आम तासुर ये भी है कि इसकी तामीर 4500 साल कबल फ़िरौन खोफो के अहद में शुरू हुई थी, जिसके लिए 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया था, जो बड़े बड़े दरख्तों को रोलर बनाकर ऊपर भारी भरकम पत्थरों को लाद कर खींचा करते थे। कुछ मगरबी मुहक्किकीन कहते हैं कि दरअसल अहराम की पुरस्कारियत इनकी मखसूस बनावट और जाविये में पोशीदा है। इनके मुताबिक बाज़ माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन बायो अहरामों की साख्त में एक ख़ास तवानाई पिन्हा थी, जिसे वो कॉस्मिक एनर्जी का नाम देते थे। एक बरतानवी मुहक्किक क्रिस्टोफर पी डियोन पिछले कई सालों से इन अहरामों पर लिखते रहे हैं। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि 1986 में जब वो मिस्र गए तो वहाँ काहिरा म्यूजियम में, जहाँ उनका अहराम मिस्र की तामीर में ग्रेनाइट पत्थरों को काटने वाले पीतल के औजार देखे तो ना तो मेरा गाइड मुझे मुतमईन कर सका और ना ही मुझे ये यकीन आया कि भला तांबे के इन औजारों से ग्रेनाइट को कैसे काटा जाता होगा, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक ये एक नामुमकिन सी बात थी। चंद साल पहले जर्मन तहकीककारों की एक टीम ने अहराम मिस्र के दौरे के बाद कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि हमने इन देव हेकल अहरामों की तामीर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया है, लेकिन किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि अगर इस आम तासुर को मान लिया जाए कि इसकी तामीर में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक मखसूस सी जगह में दिन रात कैसे समाते होंगे। इसके अलावा जैसा कि कहा जाता है कि इनकी तामीरात में इस्तेमाल होने वाला पत्थर ग्रेनाइट सैकड़ों मील दूर असवान की पहाड़ियों से लाया जाता था। चुनांचे फर्ज करें अगर टनों वजनी ग्रेनाइट के ब्लॉक्स दौरे जदीद की मशीनों के जरिए ही लगाए जाएं तो एक दिन में 10 स्लेबें ही लगना मुमकिन हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि कुल स्लेबें 385 सालों में लगी होंगी। जाहिर है जो बईद अज़ कयास है। चुनांचे ये और उन जैसे बेशुमार सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब और तो और जदीद साइंस भी नहीं दे सकी। यही वो बुनियादी नुक्ता है जो तहकीककारों और एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये सब इंसानी जहानत और अपने दौर की नाकाबिल यकीन महारत नहीं तो क्या एक मुद्दत से गर्दिश करती वो कयास आराइयाँ कि इन अहरामों को जिन्नात या किसी खलाई मखलूक ने बनाया था सही हैं। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।